وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رتبا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جب بھی میلاد کے دن آتے ہیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالغانہ محبت کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کو حضور سے بالغانہ محبت تھی، اور جس سے بالغانہ محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں پھر صحابہ کا قول کیا ہوا کرتا. جب بھی حضور کو پکارا کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. یعنی دیکھیے بندے کو اپنی والدہ سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار، ماں سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے، اور ماں کو بھی بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ماں کا پیار تو رب تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صفا مروا پہ ہم جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے، اور صفا مروا کی جب سعی کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی. رب کو ماں کی ممتا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے کوئی نبی ولی جب بھی حج یا عمرہ کرنے جائے گا تو رب نے فرمایا جب تک وہ اس ماں کی ادا کو ادا نہیں کرے گا میں نہ حج قبول کروں گا نہ عمرہ قبول کروں گا. تو صحابہ کیا کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے آقا آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرے باپ بھی آپ پر قربان ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ جو ہے وہ ہر طرف حضور کی آمد کا چرچا اور حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ شکر ادا کرنے کے طریقے مختلف ہیں، ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے. تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آج اس سوال کا جواب سن لیجئے کہ بھی صحابہ نے میلاد کہاں منایا ہے. یہ بڑا کویسچن کیا جاتا ہے ہمارے نوجوان بچوں سے، بڑا کویسچن ہوتا ہے کہ بھی صحابہ نے میلاد کہاں منایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ ما اجلسکم وائی یو سیٹنگ ہیئر، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، کیا وجہ ہے، واٹ از دا ریزن. تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہم یہاں بیٹھ کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا کیا. بیٹھ کے کس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ رب کا. کس وجہ سے، ریزن کیا ہے کہ اس رب نے ہمیں حبیب کریم جیسا محبوب عطا فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ کیا واقعی تم یہ کر رہے تھے، قسم اٹھاؤ. تو صحابہ نے کہا واللہ خدا کی قسم ہم یہی کر رہے تھے. حضور فرمانے لگے کہ ایسا نہیں کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ میں قسم اس وجہ سے جو ہے وہ یاد کرنے کا حکم دے رہا ہوں کہ جب میں اپنے حجرہ میں بیٹھا تھا تو جبریل امین آئے ہیں میرے پاس اور آگے کہتے ہیں حضور باہر آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں نا، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. یعنی اللہ کو بھی فخر ہے اس بات پہ جو بیٹھ کر کے صحابہ حضور کا ذکر کیا کرتے تھے. تو پھر اسی لیے اس شاطان مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام. دیکھیں اس جگہ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ یہاں پہ بھی مصطفیٰ کریم کے ذکر ہوں گے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، ترکان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جہاں بھی جائیں گے حضور کی داستان ملے گی. اور بڑا خوبصورت میرے امام کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضور کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی تھی؟ حضرت جابر کو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اے جابر تیرے محبوب تیرے آقا تیرے نبی کا رب نے نور پیدا کیا تھا.
سب سے پہلے کائنات میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب میں اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا تو یہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ حرکت نہیں کرتا، یہ بالکل سٹک ہو جاتا ہے، یہ متحرک نہیں رہتا، یہ بالکل جو ہے وہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، کیوں کہ اس کی روح نکل گئی ہے۔ اب معراج کی رات جب کائنات سے امام الانبیاء آپ عرش پہ چلے گئے اور کائنات میں وجود مصطفیٰ نہ رہا تو یہ کتب احادیث میں بھی لکھا ہے کہ کائنات وہیں پہ رک گئی تھی جہاں پہ حضور چھوڑ کے گئے تھے، اور جتنا عرصہ بھی آپ معراج پہ رہے، جتنا عرصہ بھی آپ جو ہے وہ عرش پہ رہے، کائنات رکی رہی، اور جب حضور واپس آئے تو کائنات پھر وہیں سے شروع ہوئی ہے، کائنات پھر وہیں سے شروع ہوئی۔ اور پھر اسی لیے امام نے لکھا نا کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو محبوب عطا فرمایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش، تو سب سے زیادہ حسین و جمیل جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جمال آپ کو عطا فرمایا۔ ہر نبی کو معجزات دیے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو دم کیا کرتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بچہ جانتا ہے کہ عصا جو تھا ان کے پاس، کبھی وہ سانپ بن جاتا، کبھی وہ پتھر پہ مارتے تو اس سے جو ہے وہ پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ تو ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے آئے، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے سارے ہی معجزے عطا فرما دیے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دمے شاید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارد تو تنہا داری۔ اور میرے حضور کتنے سونے، کتنے خوبصورت، کتنے جمیل تھے، اس کی بات عرض کرتا ہوں۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اب کچھ دیر وہیں پہ مصلی پہ بیٹھے رہتے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی سے نکل کے تھوڑی سی چہل قدمی کرتے تھے مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آتے۔ اسی طرح ایک دن آپ چہل قدمی کے لیے باہر تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک قافلہ آگے روکا ہوا تھا، وہ قافلے والوں کے پاس پہنچے تو قافلے والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ کا اونٹ ہے یہ بڑا مجھے پسند آیا ہے، وہ کتنا خوش قسمت اونٹ تھا جو حضور کو پسند آیا، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام تو وہاں ساتھ موجود نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے والے 9 والد تھے، وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، نئے آئے تھے مدینہ طیبہ میں، تو حضور نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ کہتے جی بیچ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے خریدنا ہے؟ کہتے جی میں خریدوں گا۔ ریٹ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خرید و فروخت کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کی نیت سے آیا تھا، اب ایسا کرتا ہوں کہ میں واپس اپنے حجرے میں چلا جاتا ہوں اور وہیں سے آپ کو جو ہے اس کی قیمت کی کھجوریں بیچ دوں گا۔ اب ساری بات طے ہو گئی، وہ اتنا قیمتی اونٹ تھا، سرخ رنگ کا عربی اونٹ، آپ نے ساتھ سے اس کی نکیل کو پکڑا اور آپ تشریف واپس لے آئے۔ اب جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو وہ قافلے والے جو رکے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، یار یہ شخص کو کوئی جانتا بھی ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کو جانتا تھا؟ سارے کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جانتے تھے۔ تو کہا یار اس کو اونٹ کیسے بیچ دیا، اس کو جو ہے کیسا اس نے جادو چلایا ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں اور بغیر قیمت لیے ہم نے اس کو اونٹ دے دیا، اگر یہ شخص قیمت نہیں بیچتا تو پھر ہم کس سے قیمت لیں گے؟ اب سنیں حضور کے حسن کی بات ہونے لگی ہے، کتنے حسین و جمیل ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ان کے بارے میں لوگوں نے باتیں شروع کر دی، وہ قافلے والے کہنے لگے ہم تو جانتے نہیں، اور کتنا اس کا حسن تھا، کتنا حسین و جمیل تھا، اپنے حسن کے جادو میں ہمیں گم کر کے ہمارا اونٹ بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے ایک خاتون بولتی ہے اور کہتی ہے سنو لوگو، میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، کیا تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور سنو اگر وہ قیمت نہیں بیچتا تو میں تمہارے قافلے کے
کے سردار کی بیوی بات کر رہی ہوں، میں تمہیں ساری قیمت ادا کر دوں گی، میں تمہیں ساری قیمت ادا کر دوں گی۔ اتنے حسین و جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اتنے حسین ہیں۔ اور پھر آپ کو جب حسن عطا فرمایا، حسن صورت عطا فرمایا، تو ساتھ حسن سیرت بھی عطا فرمایا۔ آپ کی سیرت جو کہ آج ہمیں ضرورت ہے جس کی، دیکھیں ہم میلاد مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، مگر حضور کی سیرت کو اپنانا اصل مقصد ہے میلاد منانے کا۔ دیکھیے سالہ سال سے میلاد تو منایا جا رہا ہے، مگر ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جس کو پیدائشی طور پہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ تو آپ کو پتہ ہے صادق اور امین کے مطلب کیا ہے؟ صادق اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، اور امین کس کو کہتے ہیں؟ جو امانت دار ہوتا ہے۔ آج ہم نہ صادق رہے نہ امین رہے، کس منہ سے اس نبی کا میلاد مناتے ہیں؟ آئے میں آپ کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے ہمارے مینرز بھی درست ہوں گے، ہمارے اخلاقیات بھی درست ہوں گے۔ 2 ہجری کی بات ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے غلط جملے بولتا تھا، آپ کو معذرت گالیاں دیتا تھا۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے، صحابہ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص فلاں قبیلہ ہے، جاؤ جا کر کے اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب صحابہ اس کے قبیلے میں گئے، یہ یمامہ کا علاقہ ہے، اور اس کا نام جو ہے سمامہ بن اسال ہے۔ اب وہ سمامہ نام کا شخص جو ہے وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا۔ صحابہ گئے، اس کو گرفتار کر دیا اور اس کو لا کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ستون سمامہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، اللہ ہمیں زیارت کروائے اس کی۔ تو ستون سمامہ جو ہے اس کے ساتھ جب اس کو باندھا گیا نا، تو رات کے وقت حضور مسکراتے ہوئے اس کے پاس تشریف لائے۔ اور یہ میں بتاؤں کہ مسکرا کے بات کرنا اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج یہ سنت جو ہے، آج ہم بڑی اور بھی سنتیں ہیں، مگر یہ جو مسکراہٹ والی سنت ہے نا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، اس کی وجہ سے آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے جو بندہ پریشان رہتا ہے نا، پریشان، وہ اگر اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آج کی جدید سائنس نے بھی یہ ریسرچ کی ہے۔ تو مسکرانا حضور کی سنت ہے، اور اسی چیز کو ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان آپ لکھتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب بھی کوئی شخص روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، حضور ایسی تسکین دیتے تھے، اس کو ایسی تسلی دیتے تھے، ایسا دلاسا دیتے تھے کہ وہ روتا ہوا شخص حضور کے پاس آتا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب سمامہ کے پاس مسکراتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ سمامہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ سمامہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں نے بڑے قتل کیے ہوئے ہیں، ایک قاتل بھی قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، اور اگر آپ میرے بدلے میں مال چاہتے ہیں تو میں قبیلے کا سردار ہوں، میرا قبیلہ بڑا مال آپ کو دے گا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ حضور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اب دوسری رات عشاء کے بعد پھر تشریف لائے مسکراتے ہوئے، پھر یہی 3 سوالات کا تکرار ہوا، اور جب تیسری رات حضور تشریف لائے نا، تو پھر حضور نے فرمایا سمامہ کو کھول دیا جائے، سمامہ کو کھول دیا جائے۔ یہ سمامہ کون ہے؟ یہ حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا، یہ مدینہ طیبہ کے بارے میں کہتا تھا سب سے کائنات میں سب سے بری جگہ یہی ہے، یہ حضور کے صحابہ کو بھی گالیاں دیتا تھا۔ اب تیسرے دن مسکراتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا کہ سمامہ کو کھول دیا جائے۔ اب صحابہ کہنے لگے اتنا بڑا دشمن اور اس کو ایسے آزاد کر دیا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی اس کو جو ہے کوڑے نہیں لگائے۔ اب حضور نے جب آزاد کیا تو سمامہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے کھجوروں کا باغ ہے، اللہ ہمیں اس باغ کی بھی زیارت کروائے۔ تو وہاں جا کر کے غسل کیا اور پھر مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ اب جب دوبارہ سمامہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے تو صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ یہ ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اب حضور مسکرا کے کہتے ہیں اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کوئی اور وار چل چکا ہے، کیونکہ وہ حضور کے حسن کا گرویدہ ہو چکا تھا، حضور کی مسکراہٹ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اب سمامہ جب قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک کر کے کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ گر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ درے جان آنا۔ تو کسی نے پوچھا
کہ سمامہ کیا وجہ ہے، کس وجہ نے تمہیں متاثر کیا؟ تم تو حضور کو گالیاں دیا کرتے تھے، تم تو مدینہ طیبہ کو گالیاں دیتے تھے، کس چیز نے تمہیں متاثر کیا ہے؟ تو سمامہ کہنے لگا کہ مجھے میرے نبی کے حسن و جمال نے بھی متاثر تو کیا ہے، مگر آپ کے اخلاق نے مجھے متاثر کر دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو دشمنوں کو دوست بنا لیا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کی وجہ سے اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیوں کہ ہم بد اخلاق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق، حضور نے فرمایا میرا کائنات میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تمہیں تمہارے اخلاقیات سکھاؤں۔ اور پھر حضرت ثمامہ کیا کہنے لگے؟ حضرت ثمامہ واضح الفاظ میں صحابہ کے جھرمٹ میں کہتے ہیں کہ صحابہ سن لو، مجھے کائنات میں سب سے بری جگہ پہلے مدینہ طیبہ لگتی تھی، اور سن لو اب کائنات میں سب سے سونی جگہ جو لگتی ہے وہ حضور کا مدینہ لگتا ہے۔ جنوں بیگ کے ٹھارتیاں اکھاں، جنوں بیگ کے ٹھارتا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر مدینہ ہے۔ تو یہ ہے اخلاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے پاس وقت شارٹ ہے، نہیں تو میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات آپ بچوں کو بتاؤں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو ہے وہ تعلیمات کے۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کے لیے میسج ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو لوگو، جو باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو نا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے نا، تو پھر اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ باپ سے محبت، باپ سے پیار جو ہے وہ بہت اس کی اہمیت ہے۔ ماں باپ کے پاس گزرا ہوا وقت جو ہے وہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسکرا کے ماں باپ کی زیارت کی، مسکراتے ہوئے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، مسکراتے ہوئے ماں باپ کو جو ہے وہ ویلکم کیا، اس کے بدلے میں ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مقبول حج، آج کل حج کرنے گئے 6-7 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہاں جا کے لبیک کہا تو پتہ نہیں وہاں سے صدا لا لبیک کی آ گئی ہے، مگر سچ بولنے والے نبی جن کو صادق اور امین ان کے دشمن بھی کہتے تھے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کیا بتایا؟ کہتے تم ماں باپ کی زیارت کرو، آپ میری طرف توجہ رکھے بچوں، ماں باپ کی زیارت کرو تو تمہیں اجر کیا ملے گا؟ اجر یہ ملے گا کہ رب تمہیں ایک کامل مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے عرض کیا حضور اگر دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت کریں تو صحابہ کو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے میرے رب کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تمہیں ایک دن میں 100 حج کا بھی اجر عطا فرما سکتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ سے پیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے سے تھے جب آپ کی اماں آمینہ دنیا سے چلی گئی۔ حضور دنیا میں جب آئے تھے تو والد صاحب کا سایہ پہلے سے اٹھ چکا تھا۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے ضرور عرض کرتا، یہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں رکھ لیتے ہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا اور درس سیرت کے موضوع سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضور کی سیرت رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو نبی پاک کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر عشق کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عاشقان مصطفیٰ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔